بڑی مشہور صورت ہے، آپ حضرات کو یاد بھی ہوگی، آپ نے پڑھی بھی ہے، آپ نے سنی بھی ہے۔ میں ابتدائی چند آیات تلاوت کروں گا تو سب کو یاد آ جائے گی۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوی سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ۔ چند مختصر سی گزارشات ہیں، وہ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ سبح اسم ربک الاعلی، گزشتہ صورت میں تو ہمیں یہ بتلا دیا گیا کہ تمہارے ہر عمل کی نگرانی ہو رہی ہے اور تمہارا ہر عمل محفوظ ہو رہا ہے۔ تو اس پر میں نے ایک جملہ کیا عرض کیا کہ یہ جو عمل محفوظ ہو رہا ہے اور یوم تبلی السرائر، جو آخرت میں جا کر رازوں پر سے پردہ اٹھے گا، تو بھائی اب اس میں دو صورتیں سامنے آئیں گی، یا تو شرمندگی ہوگی یا خوشی ہوگی، یا تو شرمندگی ہوگی یا کیا ہوگی بھائی، خوشی ہوگی۔ تو اب وہ خوشی ہمیں کیسے حاصل ہو سکتی ہے، اس کی کچھ چیدہ نکات جو ہیں اس سورۃ الاعلیٰ کے اندر ذکر کیے گئے۔ اس سورت کا نام جو الاعلیٰ ہے، یہ اس سورت کے پہلے لفظ پہلی آیت کے اندر آ رہا ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ اعلیٰ کا معنی بہت اونچی شان والا، بہت بزرگ، بہت برتر، سب سے اونچا، سب سے بڑا، کوئی بھی ترجمہ کر لیں۔ تو فرمایا کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب کے نام کی تسبیح کریں جو کہ الاعلیٰ بہت بزرگ ہے، سب سے اونچا ہے، سب سے بڑی شان والا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ الاعلیٰ جو ہے یہ کس کی صفت ہے بھائی؟ بولیں بھائی، زور سے بولیں، اللہ تعالیٰ کی۔ تو جو اللہ کی صفت ہے اس کو مخلوق کے لیے استعمال کرنا جائز ہے؟ بولیں بھائی، نہیں ہے۔ اچھا ایک مسئلہ یہاں پر بتا دوں آپ کو، دیکھیں ایک ہے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام، سب میرے ساتھ مل کر بولیں، وہ اللہ کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے جو اللہ کی ذات کی ایک پہچان ہے، اللہ۔ باقی اللہ قادر ہے، اللہ عالم ہے، اللہ حافظ ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، علام الغیوب ہے، ستار العیوب ہے، مالک الملک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ذوالجلال والاکرام ہے۔ یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی کیا ہے بھائی؟ صفات ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات میں اللہ کی کوئی برابری نہیں کر سکتا، اسی طرح اللہ کی صفات میں بھی اللہ کی کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ میرے ساتھ ساتھ چلتے چلے جائیں تاکہ بات میرے لیے سمجھانا آسان ہو اور آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو۔ مسئلہ جو میں سمجھانا چاہتا تھا وہ یہ کہ ہمارے ہاں بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں میں سے کچھ ناموں کو منتخب کر کے بچوں کے نام رکھ دیے جاتے ہیں۔ جیسے بچوں کے نام رکھ دیا جاتا ہے عبد الرحیم، عبد الرحمن، عبداللہ، عبد الودود، ٹھیک، اور بھی کوئی کسی کے ذہن میں ہو، عبد الجبار، عبد الغنی، عبد الصمد، عبد الاحد۔ تو یہ اس طرح کے بچوں کے اور کوئی نام آیا ذہن میں ہیں؟ عبد القادر، عبد الرزاق، ہاں۔ تو یہ سارے کے سارے یہ صفات کس کی ہیں بھائی؟ اللہ کی۔ اچھا اب آپ نے یہ بچوں کے نام تو رکھ لیے، بہت اچھا کیا، برکت والے نام ہیں، لیکن اب ہوتا کیا ہے؟ اب عبد الرزاق کسی کا نام ہے، اسے کیا اوے رزاق، ناجائز۔ کیا ہے بھائی؟ ناجائز۔ اللہ کے نام کی توہین ہو رہی ہے۔ آپ نے نام کیا رکھا ہے؟ عبد الرزاق۔ نام مطلب کیا ہے کہ رزاق کا بندہ، تو بھائی اس کو رزاق کا بندہ ہی رہنے دو۔ سمجھ میں آئی؟ آپ نے نام رکھا ہے عبد الغنی، غنی کا بندہ، تو بھائی بندے کو کیا رہنے دو۔ اچھا ایک میں چھوٹی سی بات عرض کر دوں، اگر کسی کا نام ہو عبداللہ تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اللہ؟ بولے نا بھائی، نہیں کہہ سکتے نا۔ تو بھائی جس طرح عبداللہ کو اللہ نہیں کہہ سکتے، عبداللہ ہی کہیں گے، تو اسی طرح عبد الغنی کو بھی کیا کہیں گے بھائی؟ عبد الغنی۔ عبد الصمد کو بھی کیا کہیں گے؟ عبد الصمد۔ عبد الاحد کو بھی کیا کہیں گے؟ عبد الاحد۔ عبد القادر کو بھی کیا کہیں گے؟ عبد القادر۔ اس لیے یہ نام جب بھی رکھیں تو اس بات کے اوپر پکے ہو جائیں کہ ہم نے ان ناموں کو بگاڑنا
نام تو ویسے کوئی بھی ہو نہیں بگاڑنا چاہیے، کوئی بھی نام ہو بگاڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ سورہ حجرات کے اندر یہ مضمون موجود ہے۔ ابھی میں اس موضوع کی طرف نہیں جا رہا، بات بڑی دور نکل جائے گی۔ میں صرف عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح اللہ اپنی ذات میں کامل ہے، اسی طرح اللہ اپنی کیا ہے بھائی، صفات میں بھی کامل ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات کا استعمال اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہو سکتا، تو اللہ کی صفات کا استعمال بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا جائز نہیں ہے۔ عبد الرحمن جو ہے وہ عبد الرحمن ہے، وہ رحمان نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ جو ہے وہ عبداللہ ہے، وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مسئلہ درمیان میں آگے اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین فرما لیجئے گا۔ اب آ جائیں مضمون کی طرف۔ کیا فرمایا؟ سبح اسم ربک الاعلی، بھائی اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کرو، اور وہ رب تمہارا کیسا ہے؟ الاعلی، جو سب سے بلند ہے، جو سب سے برتر ہے، جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جس کی کوئی برابری نہیں کر سکتا، جس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ بچپن میں جب سورۃ الاخلاص کا ترجمہ ہم سب نے یاد کیا تو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا ترجمہ کیا یاد کیا تھا؟ کہ اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کی برابری۔ اچھا اس وقت نہیں سمجھ میں آتی تھی، بچپنا تھا کہ بھائی اس آیت کا مطلب کیا ہے، وہ اب آ کے سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی اللہ کی کوئی کیسے برابری کر سکتا ہے، وہ تو مالک الملک ہے، وہ تو خلاق کائنات ہے، وہ تو میرا اور آپ کا رب ہے، کوئی اس کی برابری کیسے کرے گا؟ اگر میرے ذہن کے اندر یہ تصور آ گیا کہ اللہ جیسا بھی کوئی ہو سکتا ہے، تو بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے شیطان کے لیے اپنے دل کا دروازہ کھول دیا کہ بھائی بیچ میں گھس جا، جتنے وسوسے ڈالنے ہیں تو میرے دل کے اندر ڈال دے۔ اگر میں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی میری مشکلات کو حل کر سکتا ہے، کوئی میری پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے، کوئی ما فوق الاسباب جا کر میری مدد کر سکتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی میں نے اپنی عقل و دانش کے دروازوں کو بند کر لیا اور جہالت کے دروازوں کو کیا کر لیا بھائی؟ کھول لیا۔ تو کیا فرمایا؟ سبح اسم ربک الاعلی، بھائی سب سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے آخرت کے جو راز کھلنے پر ہمیں شرمندگی سے بچا جا سکتا ہے، تو وہ سب سے پہلا کام کیا کہ بھئی سبح اسم ربک الاعلی، بھئی اپنے رب کی تسبیح بیان کرنی ہے۔ تسبیح کیسے بیان کرنی ہے؟ تسبیح اس طریقے سے بیان کرنی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھلایا۔ بھئی اپنی زندگی کے جو مصروف ترین لمحات ہیں نا، ان لمحات میں سے 10-15 منٹ اللہ کو دے دیں، روزانہ کی بنیاد پر 10-15 منٹ اللہ کو دے دیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ 10-15 منٹ جو ہے نا آخرت میں جا کر بڑے کام آئیں گے۔ میں 2-3 احادیث آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ یہ احادیث اللہ کے نبی کی طرف سے میرے اور آپ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ وہ تحفے آپ کے سامنے میں پیش کرنے لگا ہوں۔ بھائی سونے والے جاگ جائیں، سونے والے جاگ جائیں۔ مجھے پتہ ہے کہ وہ اب مجھے ہر مرتبہ یہ بات دہرانی پڑتی ہے کہ بھائی ادھر وہ لچھے دار تقریریں نہیں ہوتی، ادھر وہ سبحان اللہ الحمدللہ والے نعرے بھائی نہیں لگتے، نہ لگانے کی اجازت ہے نہ لگ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ بھائی ہم نے سیدھی سیدھی بات کرنی ہوتی ہے۔ کوئی وہ کیا کہتے ہیں وہ خطیب خطیب شعلہ بیاں، وہ چیزیں بھائی آتی سیکھی نہیں ہیں، اس لیے آتی نہیں ہے۔ جنہوں نے ہمیں پڑھایا، جنہوں نے ہمیں سکھایا، وہ بھائی ایسے سیدھی سیدھی باتیں کرتے تھے، ہم نے بھی اپنے بزرگوں سے ایسے سیدھی سیدھی باتیں کرنا سیکھا، ٹھیک؟ تو اس لیے بھائی تھوڑا سا آپ لوگ، مجھے پتہ ہے بڑی دور دور سے آتے ہیں، مجھے نہیں پتہ کون کون کہاں سے آتا ہے، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ لوگ کافی دور سے تشریف لاتے ہیں، تو یہ آپ کی محبت ہے، تو میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں، تو اس محبت کو ضائع نہ کریں، اس محبت کا فائدہ اٹھا لیں، ٹھیک ہے؟ یہ باتیں میں دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ باتیں انشاءاللہ آپ کو کہیں اور سے سننے کو نہیں ملیں گی، اور کہیں جائیں گے آپ کو وہی قصے کہانیاں رٹی رٹائی تقریریں، وہ ایک تقریر 10 سال تک چل رہی ہے، وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک ہی تقریر کو دوبارہ آپ کے سامنے نہ کیا جائے۔ تو بہرحال اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے اور میرا بولنا قبول فرمائے، اور جو کچھ کہا جائے، جو کچھ سنا جائے، اس پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائی 2-3 تحفے آپ کو دینے لگا ہوں، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، ان کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ پہلا تحفہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں، بھائی بڑے آسان کام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے کلمات ہیں اگر ہر فرض نماز کے بعد ان کلمات کو پڑھ لیا جائے تو جو بھی ان کلمات کو پڑھے گا وہ نامراد نہیں ہوگا، وہ ناکام نہیں ہوگا۔
وہ کلمات کیا ہیں بھائی؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، سب کو پتہ ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب نے 34 کو 33 کر دیا۔ بھائی میں نے نہیں کیا، اللہ کے نبی نے جہاں 33 بتایا ہم وہاں آپ کو 33 بتائیں گے، جہاں اللہ کے نبی نے 34 بتایا وہاں ہم آپ کو کیا بتائیں گے؟ بھائی سمجھ رہے ہیں بات کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ ہوتی ہیں حدیث کی باریکیاں، ٹھیک؟ اس لیے میں ہمیشہ یہ بات کیا کرتا ہوں کہ کسی مسئلے کے متعلق ایک حدیث آپ کے سامنے آ گئی ہے نا، اس پر آنکھیں بند کر کے فیصلہ نہ صادر فرما دیں کہ یہ مولوی تو آج تک غلط کہتے آ رہے ہیں، اس حدیث میں تو یہ آیا۔ بھائی آپ نے صرف ایک حدیث پڑھی ہے، جب تک اس موضوع کے متعلق تمام ذخیرہ آپ کے پاس موجود نہ ہو، آپ فیصلہ کرنے کا آپ کو اختیار نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اچھا بھائی میں بات کو مختصر کر رہا ہوں، اچانک مجھے نا کلک ہوئی ہے ایک مسئلہ مجھے یاد آ گیا، وہ میں نے بیان کرنا ہے، تو وہ یہ میں اس لیے بات کو مختصر کر۔ اچھا بھائی کیا فرمایا؟ بھائی کچھ کلمات ایسے ہیں کہ جن کا پڑھنے والا ہر فرض نماز کے بعد نامراد اور ناکام نہیں ہوگا۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ کیا بھائی؟ اللہ اکبر۔ ایک حدیث اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرے، کتنے ہو گئے بھئی یہ ٹوٹل؟ 30۔ اور نمازیں کتنی ہوتی ہیں دن میں؟ 5۔ تو 30 کو 5 سے ضرب دیں گے، تعداد کتنی بنے گی؟ 150۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گنتی کے اعتبار سے تو یہ 150 ہیں، لیکن ثواب کے اعتبار سے 1500 ہیں۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ بھائی 1500 نیکیاں کمانے کا آسان نسخہ اللہ کے نبی خود مجھے اور آپ کو بتلا رہے ہیں۔ وہ کیا کہ بھئی ہر فرض نماز کے بعد یا ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ کیا پڑھ لیں بھائی؟ اللہ اکبر پڑھ لیں۔ ایک حدیث اور سن لیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، تو اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا نسخہ ارشاد فرمایا کہ بھئی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، کتنے ہو گئے یہ؟ 99۔ تو فرمایا کہ 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ ایک کلمہ ساتھ ملا لو تو گنتی کتنی ہو جائے گی بھائی؟ 100۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو پابندی سے ان اذکار کو ہر نماز کے بعد کرتا رہے، اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو معاف ہو جائیں گے۔ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اس پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے۔ بھائی مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ تو بھائی اگر 33 مرتبہ پڑھ سکتے ہو تو 33 مرتبہ پڑھ لو، نہیں تو کم از کم مقدار اللہ کے نبی نے کتنی بتلائی ہے بھائی؟ 10 مرتبہ۔ تو 10 مرتبہ پڑھنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ اوہو بھئی خطرناک مضمون آ گیا اچانک میرے ذہن میں، منہ سے محسوس نہ کرنا۔ بھئی ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہے کہ ہمیں مسجد میں آنے کی اتنی جلدی نہیں ہوتی جتنی ہمیں مسجد سے، ہاں آپ کے منہ سے میں نے کہا کہلواؤں نا تاکہ میرے اوپر بات نہ ہے، تو مسجد میں آنے کی ہمیں اتنی جلدی نہیں جتنی ہمیں مسجد سے جانے کی جلدی ہوتی ہے۔ بھائی نماز کے بعد 5 منٹ کو بیٹھنا مشکل کام ہے بھائی؟ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اچھا چلو نہیں بیٹھنا، کوئی بہت زبردست قسم کی میٹنگ ہے، کسی بندے سے ملنا ہے، بل کلنٹن آپ کو بلوا رہا ہے، بل کلنٹن کہہ رہا ہوں، آج کل کون ہے وہ، ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو بلوا رہا ہے، بل گیٹس آپ کو بلوا رہا ہے، آپ نے فوری طور پہ وہاں پہ پہنچنا ہے، تو بھائی چلو چلتے پھرتے کم از کم یہ کلمات اپنی زبان سے تو ادا کر دو نا، کوئی مشکل کام تو ہے نہیں۔ لیکن بھائی جب یہ کام شروع کریں گے نا تو شیطان آئے گا پیچھے زور لگانے کے لیے، اس نے آپ کو کہنا ہے کہ یار کیا کر رہے، چھوڑو بھائی، وہ ٹھیک ہے، وہ موبائل دیکھو، واٹس ایپ آیا ہوا ہے، وہ فیس بک کو، وہ ایک میں نے اللہ بس یار یہ دماغ میں الٹی پلٹی باتیں آ جاتی ہیں۔ وہ مسجد میں آیا، میں وہاں پہ کرسی پہ بیٹھتا ہوں کمر درد کی تکلیف کی وجہ سے نا، تو وہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے جناب فیس بک کھول رہے ہیں۔ اللہ کے بندو یار مسجد میں تو بخش دو بھائی، اس کو مسجد میں تو بخش دو۔ تو بھائی مسجد میں آنا، مسجد میں بیٹھنا، مسجد میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی توفیق مل جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں سے ہے کہ جن نعمتوں کا مزہ ہمیں آخرت میں جا کر ملے گا۔ ابھی تو زبان پر تھوڑی سی تنگی ہو سکتی ہے، کوئی وقت کی
بھی کوئی دقت ہمیں ہو سکتی ہے، لیکن آخرت میں جا کر یہ مجلسیں جو ہے نا بھائی، یہ اصل میں جا کے آخرت میں جا کے فائدہ دیں گی۔ تو بھائی سب سے پہلا کام کرنے کا کیا تھا بھائی؟ سبح اسم ربک الاعلی، کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح بیان کیا کرو، جو کہ بہت بزرگ ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت برتر ہے۔ بس مختصراً چند آیات کا ترجمہ کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ وہ جو مسئلہ ذہن میں آیا تھا نا، وہ ابھی بھی ہے، اب اگلے جمعے انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے، اب ٹائم زیادہ ہو جائے گا۔ بھائی ترجمہ سن لیں آیات کا۔ پہلی آیت سبح اسم ربک الاعلی، ترجمہ ہو گیا الذی خلق فسوی، یہ اعلیٰ کون ہے؟ یہ رب کون ہے؟ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں بالکل سدھا پدرا کیا ہوا ہے۔ تمہاری آنکھیں اپنی جگہ پر فٹ ہیں، تمہارے کان اپنی جگہ پر فٹ ہیں۔ کان کی جگہ پر اللہ نے ناک نہیں لگایا، آنکھوں کی جگہ پر اللہ نے زبان نہیں لگائی۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، آگے بھی سورۃ التین آ رہی ہے، وہاں پر جا کر پھر اس مضمون پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ پیر کیسے اپنی جگہ پر، ہاتھ کیسے اپنی جگہ پر، انگلیاں کیسے اپنی جگہ پر، ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر فٹ ہے، کوئی چیز آؤٹ آف بیلنس نہیں ہے بھائی۔ بندہ چلتا بھی ہے سیدھے طریقے سے چلتا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، اور بھائی پھر تمہیں پیدا کر کے ایسے چھوڑ بھی نہیں دیا، تمہارے لیے ایک تقدیر لکھ دی ہے، ایک فیصلہ تمہارے لیے مقرر ہو چکا ہے، عمل تم نے خود کرنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ عمل تم نے خود کرنا ہے۔ یا اللہ کیسے عمل کریں؟ فہدی، اللہ کرے ہدایت بھی دی ہے، قرآن دیا ہے، نبی دیا ہے، نبی کی باتیں دی ہیں، صحابہ کی تعلیمات دی ہیں، اس لیے کوئی یہ انکار نہیں کر سکتا کہ مجھے تعلیمات پہنچی نہیں ہے۔ الذی خلق الذی قدر فہدی، کیا ہے بھائی آگے؟ والذی اخرج المرعى، بھائی چارہ اگایا ہے۔ بھائی تمہارے پاس جانور ہیں، تمہارے خیال رکھا ہے کھانے پینے کا، تو تمہارے چوپایوں کا بھی کھانے پینے کا بھائی کیا ہے؟ خیال رکھا ہے۔ والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احویٰ، یہ چارہ جب سوکھ جاتا ہے تو پھر ناکارہ ہو جاتا ہے، جب تک ہرا بھرا ہے تب تک کارآمد ہے، جب سوکھ گیا تو ناکارہ ہو گیا۔ آخری جملے پر اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں کہ تم بھی ہرے بھرے ہو، کب تک؟ جب تک تمہارے جسم کے اندر کیا ہے بھائی؟ بولیں بھائی، روح ہے۔ روح جب تک ہے تب تک تم ہرے بھرے ہو، جب تک ہرے بھرے ہو جتنی اللہ کی فرما برداری کر سکتے ہو کر لو۔ جب اس جسم میں سے روح نکل جائے گی تو جس طرح چارہ بالکل بیکار ہو جاتا ہے، اس طرح تمہارا جسم بھی یہ کیا ہو جائے گا بھائی؟ بالکل بیکار ہو جائے گا۔ تمہارے اپنے جائیں گے، تمہیں کندھوں پر اٹھا کر لے کر جائیں گے، تمہیں منو مٹی کے اندر ڈال کر السلام علیکم وعلیکم السلام کہہ کر واپس آ جائیں گے، اور دوبارہ تم ان کی شکل نہیں دیکھ سکو گے اور وہ تمہاری شکل نہیں دیکھ سکیں گے۔ فجعلہ غثاء احویٰ، بھائی چارہ دیا اور چارے کو پھر اللہ تعالیٰ نے ناکارہ بھی بنا دیا۔ تمہارا وجود بھی بالکل اسی طرح ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔